أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور صدق الله مولانا العظيم أو كما قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نہایت واجب الاحترام معزز اور محترم حاضرین اور سامعین کرام، قرآن پاک میں سے دو جگہوں سے میں نے آیات پڑھی ہیں. سبحان اللہ. گزشتہ جمعے کے دن جو گفتگو چل رہی تھی وہاں میرے ذہن میں یہ بات نہیں رہی تھی، ورنہ میں اعلان بھی کرتا اور بتلا بھی دیتا. میرے ذہن میں یہ بات نہیں تھی، بھول گیا. تو پھر بعد میں یاد آیا کہ یہ ذیقعد کا مہینہ جو چل رہا ہے، آج جس کی 14 تاریخ ہے، یہ وہ ذیقعد ہے کہ جس کی 11 تاریخ کو، سبحان اللہ، کس تاریخ کو؟ 11 تاریخ کو 8ویں امام، سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، امامت اور ولایت کے 8واں لعل حضرت امام علی رضا سبحان اللہ، سبحان اللہ، مشہد مقدس ایران شاہ خراسان، اللہ، امام علی رضا علیہ السلام کا مولد شریف ولادت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب بول نہیں رہے ہو، کیا خیال ہے؟ سبحان اللہ. چونکہ اتفاق کہہ لیجئے یا اللہ کی طرف سے حکم، تقدیر، جو بھی آپ نام دے لیں، کیونکہ ہم بالتفصیل اتنے سالوں میں نبی پاک کے ان شہزادوں کا ذکر کر نہیں سکے، اس لیے مجھے آہستہ آہستہ آپ حضرات کو بتلانا پڑ رہا ہے اور وضاحت کرنا پڑ رہی ہے کہ یہ امام علی رضا یہ کون ہیں؟ امام علی رضا یہ بیٹے ہیں حضرت امام موسیٰ کاظم کے. امام موسیٰ کاظم بیٹے ہیں امام جعفر صادق کے. امام جعفر صادق بیٹے ہیں امام محمد باقر کے. امام محمد باقر بیٹے ہیں امام زین العابدین کے. امام زین العابدین بیٹے ہیں حضرت امام حسین کے. اور امام حسین بیٹے ہیں مولا علی شیر خدا کے اور نواسے ہیں رسول اللہ کے. اللہ. تو کیا خیال ہے اگر آپ کا ذکر کریں تو محبت سے سنو گے یا بس سوئے رہو گے؟ ہاتھ اٹھا کے کہو نا سبحان اللہ. اس سے بڑی خوش بختی، خوش قسمتی
ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ انتہائی پاکیزہ ماحول میں بیٹھ کر، مسجد میں بیٹھ کر جمعے کے دن باوضو ہم رسول اللہ کے شہزادے کا ذکر کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پہلے وہ بات جو گزشتہ خطبہ جمعہ سے اور اس سے پیچھے سے چل رہی تھی، وہ تھی ماں باپ کی شان، ماں باپ کی خدمت پر اللہ کی بارگاہ سے اجر۔ سبحان اللہ، یاد ہے نا؟ بے شک۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ آج بھی وہی بیان کریں گے، لیکن چونکہ غوث الاعظم پیران پیر دستگیر کی 11ویں شریف بھی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میرا خیال ہے اپنے ماں باپ کا ذکر کرنے کی بجائے رسول پاک کے شہزادوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کے کہو نا سبحان اللہ۔ بولو جزاک اللہ، اللہ خوش رکھے آپ یا غوث اعظم۔ تو جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کرنے کے لیے، چونکہ مسجد میں بیٹھ کر یہ قول کیا تھا کہ بیان کریں گے، تو اس لیے بطور اس قول کو پورا کرنے کے لیے صرف رسول پاک کی ایک حدیث پاک سن لیجئے۔ میرے آقا نے فرمایا جو شخص دنیا میں کوئی نیکی کرے، کوئی بھی نیکی، تو اللہ تعالیٰ اس کے انعام کو، اجر کو، اس نیکی کی جزا کو قیامت تک مؤخر کر سکتے ہیں کہ آج نیکی کی ہے، اجر اس کا میں قیامت کے دن دوں گا۔ آگے فرماتے ہیں اور اگر کوئی گناہ کرے، کوئی برائی کرے، کوئی غلطی اور خطا کرے، تو آقا فرماتے ہیں اس کی سزا کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت تک مؤخر کر سکتے ہیں کہ عین ممکن ہے معافی مانگ لے، عین ممکن ہے کوئی ایسا اچھا کام کرے کہ گناہ اور برائیاں ویسے ہی سارے دھل جائیں۔ کوئی بھی برا کام، گناہ کا کام، برائی کا کام، بدی کا کام، خرابی کا کام، اس کی سزا کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت تک ادھار مؤخر کر سکتے ہیں۔ اب اپنے آقا کا فرمان سنو، لیکن حضور فرماتے ہیں جو والدین کی خدمت کرے، والدین سے احسان کرے، والدین سے اچھا سلوک کرے، والدین سے پیار کرے، والدین کی اطاعت کرے، والدین کی فرما برداری کرے، فرمایا یہ ایسا نیک عمل ہے کہ اس کے انعام کو اللہ قیامت تک مؤخر نہیں کر سکتے، بلکہ والدین کی خدمت کا انعام اسی دنیا میں اللہ عطا فرما دیتا۔ اللہ اکبر۔ صف پہ بیٹھو، یہاں آگے، ادھر منہ میری طرف کرنا ہے، میری طرف آگے، میری طرف ایسے اور آگے، نہیں ادھر 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 ایسے اور آگے، ایسے ایسے۔ اب ٹھیک ہے، لوگوں کی طرف نہیں دیکھنا، ادھر دیکھنا میری طرف۔ اب پھر جملہ دوبارہ سنیے، والدین سے اگر کوئی اچھا سلوک کرتا ہے تو یہ بھی تو اچھائی ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں اس کے انعام اور جزا کو قیامت تک مؤخر نہیں کیا جاتا، بلکہ اسی دنیا میں اس کی جزا اور انعام عطا کیا جاتا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی والدین کی نافرمانی کرتا ہے، والدین کی بے ادبی کرتا ہے اور والدین سے برا سلوک کرتا ہے، تو فرمایا یہ وہ برائی ہے کہ جس کی سزا کو اللہ تعالیٰ قیامت تک مؤخر نہیں کرتے، بلکہ اسی دنیا میں بہت جلد اسے سزا بھگتنا پڑتی ہے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور ایک اور جملہ جو بزرگان دین نے اس حدیث پاک کے ساتھ لکھا ہے، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جو ماں اور باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کسی بھی صورت میں انعام دے سکتے ہیں۔
کسی بھی رنگ میں انعام دے سکتے ہیں، لیکن شارحین حدیث لکھتے ہیں جو والدین کی خدمت کرنے والا ہو اسے انعام اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے اپنے رنگ میں بہت کچھ عطا کرتے ہیں، لیکن اسے اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ اضافہ ضرور فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی مالی طور پر وہ مستحکم رہتا ہے، اس کے رزق میں کمی نہیں آتی جو والدین کی خدمت کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے اور والدین سے پیار کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ سپیکر آپ نے جو لگایا، آپ کو آواز صحیح آ رہی ہے جی؟ آپ کو آواز ٹھیک آ رہی ہے یا مجھے تو ویسے کوئی سمجھ نہیں آ رہی؟ آپ کو آ رہی ہے صحیح آواز؟ ایک صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ مناسب آواز نہیں ہے، جس طرح ہونی چاہیے اس طرح آواز نہیں ہے۔ مجھے پہلے آ کے چیک کرنا چاہیے تھا، آواز اس کی مناسب جس طرح ہونی چاہیے تقریر کے دوران وہ نہیں ہے۔ نعت شریف تو سمجھ آ جاتی ہے، نہیں ابھی کم 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 کم، چلو گزارا کیجئے، دیکھیے پھر اب آگے چلیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ ہمیں ہمیشہ والدین سے احسان اور خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ بیٹھ جائیے، جزاک اللہ۔ اور جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو دونوں ماں اور باپ دونوں ہوں یا کوئی ایک ہو، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین تو کہیے، بلند آواز سے کہیے آمین۔ آپ نہیں جانتے کس کی آمین کے صدقے سب کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں۔ بات تو نیت کی ہے نا، اور خصوصاً چھوٹے بچے، ان کی نیت ہم بڑوں سے زیادہ پاکیزہ ہوتی ہے۔ چھوٹے بچوں کی نیت بڑوں کی نسبت زیادہ پاکیزہ ہوتی ہے، تو اس لیے نہ جانے کسی بچے کی ہی آمین سے سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ میں رک جاتا ہوں 2 لمحوں کے لیے۔ اللہ کی بارگاہ میں نیت دیکھی جاتی ہے، نیت یاد رکھیے۔ اگر کسی کے من میں ہرس ہو، نفسانی خواہش ہو، اندر اس کے شیطان بیٹھا ہوا ہو، تو یہ اس کے اندر کے ہرس اور نفسانی خواہش کا اظہار یوں ہوتا ہے کہ آدھی رات کو اگر درخت کے اوپر کپڑا بھی پڑا ہوا ہو اور وہ ہل رہا ہو، تو جس کے من میں، جس کے ذہن میں گندگی ہے، جس کے دماغ میں شیطانی ہوس اور ہرس بھری ہوئی ہے، وہ درخت کے اوپر بھی پڑے ہوئے کپڑے کو ہلتا ہوا دیکھے گا تو وہ سمجھے گا شاید کوئی عورت میرے ساتھ باتیں کر رہی ہے۔ کل میں ایک تحریر پڑھ رہا تھا، بڑا لطف آیا، اس کو انسانی عقل اور فلسفے کے بالکل قریب سمجھا میں نے، کیونکہ اس کے اندر شیطان ہے، اس کے نفسانی طور پر ہرس اور ہوس ہے جو اس کے دماغ میں بھری ہوئی ہے۔ ابھی کل یا پرسوں ہمارے وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا کہ جو ریپ، زنا، برائی، بدکاری جو زیادہ ہو رہی ہے، تو انٹرویو میں سوال کا جواب دیتے ہوئے عمران خان صاحب نے کہا عورتوں کا لباس ہی ایسا ہوتا ہے کہ مرد جو ہے وہ پھر پھسل جاتے ہیں۔ یہ بات غلط ہے، 100% غلط ہے۔ وہی پھسلتا ہے جس کے اندر خود ہرس اور ہوس اور شیطان کی آماج گاہ ہوتی ہے، اور اگر اندر ہوس اور ہرس نہیں ہے تو پھر فکر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں 3 سال کی، 4 سال کی، 6 سال کی، جن کو شیطان پکڑ لیتے ہیں، اپنی ہوس کا نشانہ بناتے ہیں اور پھر قتل بھی کر دیتے ہیں، انہوں نے کون سا لباس ایسا پہنا ہوتا ہے؟ اس کی بات، لباس کی تو آپ بات چھوڑیے، میں آپ کو سچی بات بتلا رہا ہوں۔ میں نے خود اپنے کانوں سے وہ انٹرویو سنا اس گورکن کا کہ جو معاذ اللہ خاکم بدہن قبروں سے عورتوں کی لاشیں نکال کر بدکاری کیا کرتا تھا۔ اس نے کون سا لباس پہنا تھا؟ اس نے تو کفن پہنا ہوا تھا۔ معلوم یہ ہوا
مسئلہ لباس کا نہیں ہوتا، مسئلہ ہوتا ہے انسان کے اندر جو ہرس، ہوس اور شیطان جو اس کے اندر بیٹھا ہوتا ہے، وہ اس سے فیصلے کرواتا ہے، وہ اس سے کام کرواتا ہے، وہ اسے الجھا دیتا ہے۔ ابھی چند 2 3 4 دن پہلے کی بات ہے، لاہور کے جو بہت بڑا مفتی پکڑا گیا، اس سے زیادہ پاکیزہ ماحول اسے کیا میسر آ سکتا تھا کہ مسجد میں بیٹھا ہے، مدرسے میں بیٹھا ہے، سفید لباس پہنا ہے، 70 سال کی عمر ہے، سفید ریش ہے، بوڑھا آدمی ہے، قرآن پاک 24 گھنٹے پڑھتا پڑھاتا ہے، حدیث پاک پڑھتا پڑھاتا ہے، اس کے باوجود پکڑا گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ ماحول کی بات نہیں ہے، لباس کی بات نہیں ہے، اندر شیطان بیٹھا ہوتا ہے۔ اس لیے لازم یہ ہے کہ اندر والے شیطان کو مارا جائے، اندر والے شیطان کی تربیت کی جائے، اسے باہر نکالا جائے، اس کی تعدیب کی جائے۔ ایک میں نکتہ آپ کو ایک نئی بات عرض کرنے لگا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 10 سالہ مدنی دور میں کتنی سزائیں لوگوں کو ملی، کتنی دفعہ اس سزا کا جو لزوم تھا کتنی بار ہوا۔ آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کر، صرف 3 بار، اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو صرف 3 بار۔ ایک بار ہاتھ کٹے، وہ مشہور واقعہ ہے جس میں حضرت اسامہ بن زید نے سفارش کی تھی اور میرے آقا نے فرمایا تھا پہلے لوگ اسی لیے ہلاک ہو گئے کہ جب کوئی بڑا جرم کرتا تھا اسے سزا ملتی تھی، لیکن کوئی اسے چھوڑ دیا جاتا تھا، جب کوئی چھوٹا جرم کرتا تھا اسے پکڑ کے لیا جاتا تھا، سزا دی جاتی تھی۔ تو میرے آقا نے فرمایا یہ اسلام اور میرا دور ہے، زمانہ ہے، اس میں قانون سب کے لیے برابر ہے، جو بھی چوری کرے گا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ اس خاتون کا نام فاطمہ تھا، فاطمہ مخزومیہ۔ فرمایا اس فاطمہ نے چوری کی ہے، اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، اور آگے فرمایا کوئی بھی چوری کرتا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا۔ وہ جو کہا تھا نا کوئی بھی چوری کرتا، وہاں لوگوں نے بی بی فاطمہ الزہرا کا نام لکھ دیا، استغفر اللہ، اور حدیث کو اپنی جانب سے رخ موڑ کر کیا بنا دیا کہ حضور نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ ایسا نہیں ہے، شہزادی کونین کو چوری کی طرف نسبت نہیں دی جا سکتی، انہیں اللہ نے پاک بنایا ہے، اور قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو حدیث شریف میں لفظ ہے قضا و قضا، کوئی بھی چوری کرتا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا۔ ایک یہ ہاتھ کاٹے، ایک صحابی ماعز جس کا نام تھا، اس نے خود آ کے کہا کہ مجھے سزا دے کر یا رسول اللہ پاک کیا جائے، اور حضور نے رخ پھیر لیا۔ اس نے پھر ادھر آ کے کہا، آقا نے ادھر آ کے کہا، ایک لمبی حدیث ہے، اور پھر اسے سنسار کر دیا گیا۔ 2 اور تیسرا سورہ نور نازل ہوئی، ام المومنین حضرت بی بی عائشہ پر جب تہمت لگی تو جن لوگوں نے تہمت لگائی تھی ان کو کوڑے مارے گئے۔ لو جی 10 سال میں ایک بار کوڑے، ایک کے ہاتھ، ایک کو سنسار، اور پھر کوئی جرم نہیں ہوا، سارا معاشرہ پاک رہا، پاکیزہ رہا۔ معلوم یہ ہوا اگر اپنے معاشرے کو صحیح رکھنا ہے، اسے اسلامی اور فلاحی معاشرہ بنانا ہے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ عوام کے اوپر عوام کو سزا کا خوف ہو۔ ہمارے معاشرے میں مولوی سے لے کر نام کسی کا بھی نہیں لیتے، یہ ساری برائیاں ہیں ہی اس لیے کہ سزا کا خوف نہیں ہوتا، سزا کا خوف نہیں رہا۔ اور یاد رکھیے میں آپ کو سچی بات بتلا رہا ہوں، جس زمانے سے، جس گھر سے، جس سکول سے، جس مدرسے سے، جہاں سے بھی سزا کا خوف ختم ہو جائے وہاں پھر ترتیب کے ساتھ زندگی نہیں گزرتی، وہاں خرابیاں آتی ہی آتی ہیں، اور معاشرہ وہی سلامت رہتا ہے جہاں سزا کا خوف ہوتا ہے۔ وہ ایک 8 سال کا بچے سے لے کے 10 سال کے بچے سے لے کے 70 سال کے بوڑھے تک اگر سزا کا خوف نہیں ہے پھر انسان اپنی مرضی کرتا ہے۔ اسلامی معاشرہ بنانے کے لیے لازم ہے کہ سزا کا خوف طاری کیا جائے۔
اللہ اکبر، بات بہت دور چلی گئی، ہم پھر واپس پلٹتے ہیں، بات لمبی ہو رہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو نعرے تکبیر، بس ایک بار کہہ لیجیے، یا رسول اللہ بھی کہہ لیجیے اب، نعرے حیدری، یا نعرہ رسالت، یا وہ بات اصل میں یہاں سے شروع ہوئی تھی، دکھ کی